اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل۔ ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سروں کے تاج انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق، جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر۔ جن بھائیوں کو اردو میں ٹائپ کرنا نہیں آتا، وہ ہمیں اپنے سوالات کسی پرچی پر لکھ کر اسے کیپچر کر بذریعہ تصویر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو بھائی سیکشول ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ یا شیعہ سنی کنفلکٹ سے ریلیٹڈ سوال بھیج رہے ہیں، بارہا ان سے کئی دفعہ یہ ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس طرح کے سوالات نہ بھیجیں۔ یہ ڈیٹیل ٹاپک گفتگو ہے، اور ہماری پروگرام کی ڈیوریشن اس بات کی تقاضی نہیں ہے کہ اس سوالات کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ علی بھائی، سب سے پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک سوال ہے کہ پاکستان کی جو نفس آبادی سے زیادہ جو ہے وہ آبادی عورتوں کی ہے، تو چونکہ ابھی جو ہے عورت مارچ کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اسی ماہ میں، تو اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے عورتیں بھی اپنا کردار ادا کریں، مثال ڈاکٹر کی فیلڈ میں ڈاکٹرز، انجینئر کی فیلڈ میں بھی عورتیں آ جائیں، اور اسی طرح کپڑے کی دکانیں کھول لیں جس سے عورتیں ان سے کپڑے خرید سکیں، تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عورت کا اس طرح سے میدان میں آنا، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح کی جو جابز ہیں جن کے اندر اسپیسیفکلی عورتوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح گائنی کی فیلڈ ہے یا ٹیچنگ کی فیلڈ ہے، اس میں تو یقیناً عورتوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے سب سے بیسٹ رول ادا کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ لیکن اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد رزلٹ یہ نکلے کہ عورتیں جو ہیں وہ بغاوت کے اوپر اتر آئیں اپنے خامدوں اور اپنے باپوں کے خلاف، تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی۔ میں تو شروع سے ہی عورتوں کے حقوق کا حامی ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، جائیداد کے اندر انہیں ڈیو حق نہیں دیا جاتا، اسی طریقے سے تعلیم کے اعتبار سے بھی انہیں پسماندہ رکھا جاتا ہے، اور شادی کے بعد جو خاوند ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور ریلیجن کی ٹرو سینس کے بعد اب لوگوں کے اندر کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے 8 مارچ عورت ڈے منانے کا، تو ظاہر ہے یہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو بے ہودگی کے اوپر مبنی ہو۔ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کی عورتیں بھی عورت مارچ کرتی ہیں، اور وہ باقاعدہ جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کے لیے آواز اپنے طریقے سے بلند کرتی ہیں، تو وہ تو بالکل درست ہے۔ لیکن عورتیں بے پردہ ہو کر سڑکوں کے اوپر نکل آئیں اور عجیب و غریب قسم کے سلوگن بلند کریں، یہ میں مانتا ہوں کہ کئی ایک سلوگنز جو ہیں وہ ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر انہیں بدنام کرنے کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے سلوگنز اس میں دیے جاتے ہیں جو انتہائی جو ہے وہ اخلاق سوز ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اعتبار کرنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ چلتے ہیں پبلک کوسچن آنسر سیشن کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے علی بھائی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کہاں ہوئی؟ کیا کسی حدیث میں ملتا ہے؟ دیکھیں، المستدرک للحاکم کے اندر ملتا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس روایت کی صحت کے اندر کلام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کعبہ شریف کے اندر بھی سیدنا علی کی ولادت ہو تو یہ کوئی حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت تو ضرور ہو سکتی ہے کہ حضرت علی وہاں پیدا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا ان کے لیے کوئی فضیلت کا باعث ہے، ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی کعبے کے اندر پیدا ہوتے۔ البتہ ایک روایت تو موجود ہے چونکہ اہل سنت کی وہ کتاب ہے المستدرک للحاکم، اور کچھ لوگ اس روایت کو صحیح بھی مانتے ہیں، تو اس سے جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو حضرت علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہی ہو سکتی ہے۔ والدین اگر غصے کے تیز ہوں اور جلد بازی میں اولاد کے فیصلے بھی غلط کر دیں تو لڑائی سے بچے بغیر کیا لائے عمل تیار کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک جنرل سوال ہے نا، کس اعتبار سے؟ شادی کے اعتبار سے؟ شادی کے اعتبار سے جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں ان میں جلد بازی کر دیتے ہیں، غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کا خمیازہ الٹیمیٹ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں آپ۔ اگر آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو احترام کے ساتھ آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ باقی جب وہ بیمار ہوں، پریشان ہوں، ان کے اوپر خرچہ کریں، ان کی خدمت کریں، لیکن جو اپنی آئلی زندگی ہے اس کو برباد نہ کریں ماں باپ کے پیچھے لگ کے۔ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ کریں، اور نہ ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دی جائے، بہت ظلم والی بات ہے۔ اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ اگر تمہاری بچی کو
اس کا خامد اپنے ماں باپ کے کہنے کے اوپر ظلمن طلاق دے تو وہ آپ کے ماں باپ کہیں گے بڑا ظلم ہے. تو یہی تم ڈیمانڈ اپنے بیٹے سے کر رہے ہو. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی پیغمبر اور نبی میں فرق واضح کر دیں. پیغمبر تو ایک ٹرم ہے جو فارسی زبان میں انبیاء اکرام کے لیے استعمال ہوتی ہے. بیسیکلی جو دو ٹرمز ہیں نا, نبی اور رسول, اس اعتبار سے فرق ہے. وہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے, جنہیں ہم اردو میں یا فارسی میں پیغمبر بھی کہتے ہیں, یعنی اللہ کا پیغام لانے والے. پیغمبر عربی کا لفظ تو نہیں, عربی میں تو پے نہیں ہوتی. ان میں سے 315 رسول تھے, یعنی رسول وہ ہوتے تھے جو صاحب شریعت ہوتے تھے, اور انبیاء وہ ہوتے تھے جو صاحب شریعت رسولوں کے دین کی ترویج کے لیے مجدد بن کے آتے تھے, اور وہ نبی بھی ہوتے تھے, اللہ کی وحی بھی ان پر نازل ہوتی تھی. اس کی مثال آپ دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. اسی لیے آپ کو ان کی جو دعوت قرآن میں آئے گی وہ دعوت توحید اور آخرت کے اعتبار سے کوئی دھمکی نہیں ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے یہ دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ, اگر نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسی طریقے سے ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ تمام رسول بھی تھے. اسی لیے انہوں نے دھمکی بھی لگائی اور ان کے مخالفین تباہ و برباد کیے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دی. ہمارے نبی کے کیس میں بھی نبی علیہ السلام رسول بھی تھے, اسی لیے قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو مسلط کیا. غزوہ بدر, احد اور خندق کے اندر مشرکین عرب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی تلواریں مسلط ہوئیں اور ان پر عذاب آیا. علی بھائی یونیورسٹیز کے اندر جو ڈگری کے لیے استعمال ہوتے ہیں سافٹ ویئر جیسے کہ MS ورڈ ہے, اسی طرح لوگ جو ونڈوز یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے اندر, سو یہ کریک ورژن جو ہوتے ہیں, چوری ہوئے ورژن, جن کو لوگ پرچیز نہیں کرتے, تو ان کے حلال و حرام کا فرق واضح کر دیں. دیکھیں یہ تو بالکل غلط ہے پائریٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنا ان پرنسپل. اب پریکٹیکلی اگر ہو رہا ہے تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے. ونڈوز کو اتنی مہنگی نہیں ہے, پاکستانی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 10 سے 15 ہزار روپے میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں, اور اگر اپنا آپ نیا لیپ ٹاپ خریدیں اس کے اندر تو بلٹ ان موجود ہوتی ہے, اس کی پیمنٹ آلریڈی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے, تو ضرورت نہیں ہے پائریٹڈ سافٹ ویئرز یوز کرنے کی. باقی اگر یونیورسٹیز والے یوز کر رہے ہیں تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا, ظاہر اسٹوڈنٹس بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں. خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر, وضاحت کر. دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے, لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے, کیونکہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رپورٹ ہوا, اس کے اینڈ پہ جب وہ ایک بچے کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک نفس کو قتل کر دیا, یہ تو تم نے بہت برا کام کیا. تو الٹیمیٹلی جب وہ اپنے واقعات کی تعبیر ان سے بیان کرتے ہیں تو اینڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ تمہارے رب نے یہ چاہا تھا. تو یہ کلیم کہ تمہارے رب نے یہ چاہا تھا, یہ وقت کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے, غیر پیغمبر تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا. تو قرآن کا اسلوب یہی بتاتا ہے کہ وہ یا تو پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھے, اور اس سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سکھایا. تو یہ بات میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اسے گستاخانہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر پیغمبر جو ہے وہ ایک پیغمبر کا استاد ہو. ہمارے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کئی چیزیں سکھائیں, نماز کا طریقہ سکھایا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نماز کے اوقات بتائے آ کے, تو وہ اس لیے کہ وہ فرشتوں کے پیغمبر تھے. غیر پیغمبر کسی پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام قرائن یہی بتاتے ہیں کہ حضرت خضر, یہ لفظ ہے خضر یا عربی میں خاضر, بخاری میں آتا ہے کہ وہ جہاں پہ قدم رکھتے تھے وہاں پہ سبزہ اگاتا تھا, اس وجہ سے انہیں خضر کہا جاتا تھا, یعنی سبزہ ان کی وجہ سے اگتا تھا. گنبد خضرا سبز گنبد کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. علی بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ مکمل دین پر نہیں چل رہے, جو ملے جلے مال کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ جی جو لوگ بالکل کنارے کنارے دین پہ چل رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی نیکیاں کم ہو گئیں ان کے برائیوں کے مقابلے پہ, تو ظاہر ہے وہ اپنا عذاب بھگتیں گے. اور جب تک اتنا وہ عذاب نہیں بھگت لیتے کہ ان کی نیکیاں سپرسیڈ کر جائیں ان کی برائیوں کے اوپر, اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہنا کہ جی خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا, بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. 1 منٹ کے لیے بھی موم بتی کے فلیم پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا, تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے اس طرح کی بات کرنا. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے گزارنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی بری جگہ ہے.
رہ گئے فرائض، تو ان کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے نا جی. اب نماز کوئی اگر چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں باقی نیکی کے کام کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے کا گناہ معاف کر دے گا، تو یہ بالکل نہیں ہے. وہ تو واضح فتویٰ ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور نماز قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے ہاں کافر ہے عملاً. ہاں پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے. تو اب مجھے بتائیں، وہ اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ تو فرائض کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے. باقی چند ایک گناہ ہوئے تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا قد جو ہے وہ آلموسٹ 3 فیٹ اور 4 انچ ہے، تو وہ میں جب پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں تو چھینٹے پڑتے ہیں جسم پہ، تو اس کے لیے کیا مجھے غسل کرنا ہوگا بار بار؟ نہیں، وہ بیٹھنے کی وجہ سے تو چینٹے نہیں پڑتے. چاہے چھوٹے قد کا بندہ بیٹھے چاہے بڑے قد کا، اس کا فاصلہ تو اتنا ہی ہے. بلکہ چھوٹے کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں تو پھر تو چھینٹوں سے بچنا ہوگا. تو بہتر یہ کہ موڈ یوز کریں. چھینٹوں سے تو آپ کو بچنا ہوگا. اگر چھینٹے آپ کے اوپر پڑتے ہیں تو غسل کرنا نہیں ہے، بس اتنے حصے کو دھونا کافی ہے جس کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں. عموماً بعض اوقات ایسے ٹوائلٹس بھی ہوتے ہیں جن کی سیٹیں زیادہ گہری نہیں ہوتی، عام حالت میں بھی پیشاب کرتے ہوئے بعض اوقات چھینٹے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں. تو ایسے ٹوائلٹس کے اندر آپ جرابیں پہن کے یا موزے پہن کے نہ جائیں، بلکہ ننگے پاؤں جوتیوں میں جائیں اور بعد میں اپنے پاؤں سلیپرز سمیت دھو لیں. کیونکہ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کے اوپر عذاب نبی الاسلام نے دیکھا قبر میں، اور آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 قبروں پہ لگائی. ایک چگلی پہ نہیں بچتا تھا اور ایک دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ 3 سال سے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں. پہلے چھپ کر ادا کرتی تھی، اب سب کے سامنے کرتی ہوں. سسرال والے بڑا اعتراض کرتے ہیں اور مجھے گمراہ سمجھتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ بڑا آسان طریقہ ہے جی. آپ کے سسرال والے یقیناً بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے، تو انہیں بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں آپ اور پوری دنیا میں چندے سمیٹ رہے ہیں، ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں تو نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو تصوف میں پوری دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بڑے بزرگ ہیں، امام محمد غزالی، ان کی کیمیائے سعادت میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب کتنے شرم کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کو بخاری مسلم سے نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں. ہم اسے یہ بتا رہے ہیں کہ جن بزرگوں کے نام کے تم لوگ چندے کھا رہے ہو، 11ویاں کھا رہے ہو، وہ بھی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ ہے تو شرم کا مقام ہے، لیکن کیا کریں، اب مجبوری مسلمان کی. تو انہیں بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا نماز غلط طریقے سے پڑھتے تھے؟ اور اگر وہ کہیں گے نہیں وہ تو حنبلی تھے، اس لیے انہیں کہیں کہ وہ حنبلی ہیں تو پھر ہم کیوں حنفی ہیں؟ کیا انہیں زیادہ سمجھ تھی یا ہمارے علماء کو زیادہ سمجھ ہے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی حنبلی ہو کے رفع الیدین ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو ایک شخص محمدی ہو کے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ان کو ان کے بزرگوں کی مار دے. یہ طریقہ ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہی ہوں. جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں ان کو ہم سے زیادہ دین کا علم تھا. جی. ساس کے برا سلوک کرنے پر میں خاموش رہتی ہوں، لیکن بعض اوقات معاملات برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اور میں انجانے میں کچھ کہہ دیتی ہوں. کیا میرا ان کو کہنا گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ میرے خیال ہے ساس کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی بھی بہو کو صبر کریں اور اپنے خاوند کے سامنے مقدمہ رکھیں. اسے بتائیں کہ یہ ساری صورتحال ہے، وقتاً فوقتاً طریقے سے بتائیں اور اپنے خاوند کو بیچ میں انوالو کریں. آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گی تو وہ تو آپ کے ساتھ پکی لڑائی لگا کے بیٹھ جائیں گی، کیونکہ آپ کا خاوند تو بڑے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے. ساس کے ساتھ تو آپ کو 24 گھنٹے گزارنے ہیں. اور بسا اوقات تو خامدوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ان کی مائیں اس قسم کی چڑیلیں بن چکی ہوئی ہیں. انہوں نے تو ایک ماں کا رخ دیکھا ہوتا ہے نا، انہیں کیا پتا کہ مائیں جو ہیں وہ یہ رخ بھی رکھتی ہیں. بڑے طریقے سے بتانا پڑے گا. بعض اوقات کچھ عورتیں اپنے خامدوں سے جب ان کی والدہ کی کمزوری ذکر کرتی ہیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ بول رہی ہے. تو یہ بڑے احتیاط سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میں خاموشی سے بہتر کوئی اور ہتھیار نہیں سمجھتا. جواب دینے سے نقصان ہی ہوتا ہے. جواب آپ وہاں دیں جہاں کوئی عقل کے پہرائے میں آپ کی لاجک کو ماننے کے لیے تیار ہو. جو کوئی اس چیز پہ اترا ہوا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کے اندر آپ کو ایک شریک سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی لاجک قبول نہیں کرے گا. صبر کریں اور اپنے خامن کو انوالو کریں. سیدھی سی بات. اور ساسوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، اس طرح
ساسوں کی جنت جو ہے وہ اپنی بہوؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ وہ جنت ہے جو آپ کو دنیا میں مل جائے گی۔ اگر آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں تو آپ کو دنیا میں جنت مل جائے گی۔ جو ساس سسر اپنے بڑھاپے میں ریٹائر ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں سے اور اپنے معاملات اپنی بہوؤں کے سپرد کرتے ہیں، ان کی بہویں ان کی عزت بھی کرتی ہیں، ان کو کپڑے بھی ٹائم پہ استری ہوئے ملتے ہیں، ان کو کھانا پینا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، تو یہ ریٹائرمنٹ کرنے کے بعد آپ دنیا میں جنت کما لیں گے۔ یوٹیوب حافظہ اللہ موجود ہے، اپنی زندگی چپ کر کے یوٹیوب کے ساتھ گزاریں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، اچھے ڈرامے دیکھنے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، چلیں کم از کم یہ اپنے آنے والی نسلوں کو تو آپ ٹف ٹائم نہ دیں، اپنا ٹائم سکون سے گزاریں۔ دیوبند اور اہل حدیث حضرات نماز میں ولضالین پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی ولضالین پر بھی آمین کا کہا جائے گا؟ ظاہر ہے وہ اسی کو ایک غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے آمین تو کہنی ہے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ دیوبند میں ولضالین پڑھا جاتا ہے، اہل حدیث تو زیادہ تر ولضالین پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عرب سے متاثر ہیں، اور عرب کے اندر تو ظاہر ہے ولضالین ہی پڑھا جاتا ہے، جتنے عربی قاری ہیں تو ولضالین پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چونکہ ایک دیوبندی اور بریلوی اختلاف بن گیا، چونکہ احمد بریلوی صاحب نے واضح طور پر ولضالین کے حق میں فتویٰ لکھا، اور ولضالین کو وہ کہتے ہیں حرام ہے، اور یقیناً عربی زبان میں تو زواد لفظ نہیں ہے، بعد ہے، یہ دال کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، یہ الگ سے ایک مخرج ہے بعد۔ اس کے لیے آپ عربی قاریوں کی قرات سنیں، مشاری راشد کی سنیں، ابراہیم شریم کی سنیں، سعد الغامدی کی سنیں، عبد الرحمن سدیح کی سنیں، تو سب کے سب ولضالین پڑھتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب دیکھ لیں دیوبندی ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں ہمیشہ بعد پڑھتے ہیں، کبھی زواد نہیں پڑھتے۔ باقاعدہ عربیوں میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو وہ بعد پڑھتے ہیں، انہیں چونکہ پتہ ہے کہ عربی زبان میں یہ بعد ہے، زواد نہیں ہے۔ کبھی کبھار فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھنا پڑ جائے تو کیا 4 رکعت پوری نماز پڑھیں گے یا فرض ہی پڑھ لینا کافی ہوگا؟ نہیں، آپ بہتر یہ کہ سنتیں بھی ساتھ ادا کریں، کیونکہ فجر کی سنتیں اور عشاء کے وتر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں آپ نے وضو کیا ہے تو 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر آپ سنتیں نہیں بھی ادا کرتے تو آپ کے اوپر شرعی گرفت تو کوئی نہیں ہے، فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ ایون آپ فجر کے وقت کے اندر بھی خالی فرض پڑھ لیں تو کافی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام مختصر یہ سنتیں پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں وہ اتنی مختصر پڑھتے تھے کہ میں حضور سے پوچھی تھی یا رسول اللہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی اس میں پڑھی ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے نہیں میں نے فاتحہ پڑھی ہے، اور آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو یہ 2 سنتیں آپ ادا کریں۔ البتہ یہ سمجھنا کہ 2 سنتیں اگر کوئی نہیں پڑھے گا اس کی فجر کی نماز نہیں ہوگی تو یہ غلو ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ دیوبند اور بریلویوں کی مسجدوں کے اندر باقاعدہ فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ پیچھے 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی رکعت بھی رہ جائے، ایون بعضوں کا جماعت بھی رہ جاتی ہے، تو یہ بالکل غلو پہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہو تو پڑھ لیں، نہیں ٹائم ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر علی بھائی اگر بیوی کو طلاق دے دے لیکن عورت کاغذات پر سائن نہ کرے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق تو عورت کا حق ہی نہیں ہے، وہ مرد کا حق ہے۔ جب اس نے طلاق دی تو ہوگی، عورت کے سائن کرنا کہاں سے ضروری ہو گیا؟ یہ تو مرد کا حق ہے، اس نے استعمال کر لیا۔ عورت کو اس نے پوچھ کے تو نہیں طلاق دینی ہے، جب تک عورت سائن نہیں کرے گی طلاق نہیں ہوگی، یہ تو مرد کا حق ہے، وہ دے دے، ہوگی طلاق۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بہت زور دیتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں مانتا، تو اس صورت میں کوئی سے مراد کیا ہے؟ اس کی بہنیں ہیں یا بیوی ہے؟ گھر میں کمبائن فیملی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں، میرا خیال ہے وہ بہنوں کا ذکر کر رہا ہوگا، تو بہنیں آپ کے انڈر نہیں آتی ہیں، بیوی پہ آپ اپنا زور چلائیں، اور میرا خیال ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو شادی سے پہلے ہی طے کر لیں، بعد میں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں بعد میں سیدھا کر لوں گا، سیدھا کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی، پہلے سب کچھ طے کریں۔ مسلمان کا شرک کرنا بھی کیا غیر مسلم کے شرک کرنے کے جیسا ہی ہوگا، اور ان کے بارے میں الٹیمیٹ آخرت میں کیا فیصلہ ہونے والا؟ آخرت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ دنیا میں جو شرک جلی کرتا ہے، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، وہ تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب شرک جلی سے مراد یہ ہے کہ کسی اور ہستی کو معبود سمجھنا۔ اب مسلمانوں کے ہاں چونکہ وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر ایک عقیدہ داخل کر دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک جزوی شرک تو پایا جاتا ہے، کلی شرک تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو خدا تو نہیں سمجھتا، خدا کا بندہ سمجھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اریاں شرک نہیں ہے جو مشرکین عرب کے ہاں پایا جاتا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے،
اور اس طریقے سے کرسچنز کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا گیا، کیتھولک کی جانب سے ان کو بیٹا کہا گیا، پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، تو یہ تو بہت بڑا عریاں شرک ہے۔ مسلمانوں کے ہاں شرک جزوی لیول کے اوپر آیا کہ وہ پیغمبروں سے اور بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، تو ان کی اصلاح کریں جس طرح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اصلاح کرنے سے معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ آخرت کا فیصلہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، ہم جنرل کہیں گے کہ جو بھی شرک کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اب کلمہ گو مشرک بھی شرک کرنے والا ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہوئی ہے، اگر ہم ان کو یہ کہتے کہ آپ جو ہے وہ ہے ہی کافر ہو تو پھر تو دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یقیناً یہ کافر نہیں ہے اور نہ ان میں سے کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے، تو ان کے بزرگوں نے ان کا بیڑا غرق کیا، تو بزرگوں کو ننگا کریں ان کے سامنے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ سورۃ آل عمران میں آیا ہے کہ نبیوں کو، انبیاء کو قتل کیا گیا۔ کیا یہ دو باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں؟ نہیں، وہ میں نے رسولوں کے بارے میں بات کی تھی، اور جو سورہ آل عمران میں ہے میں پہلے بھی اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے چکا ہوں، وہاں جو رسول کا ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں ہے۔ قرآن میں واضح آیت ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ پورے قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، رسول کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کر دھمکی لگاتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا۔ اب اس کے اگینسٹ ایک رسول دھمکی لگا کے سائڈ پہ ہو اور خود کافروں کے ہاتھ مارا جائے تو مجھے بتائیں اس کے پلے کیا شے رہ جائے گی؟ تو یہ لاجیکل ہے۔ تو سورہ آل عمران میں جو رسول کا ذکر ہے وہ بمانی انبیاء کے آیا، کیونکہ رسول لغت کے معنوں میں تو رسول کسی بھی پیغام لانے والے کو کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں تو تابعین کو بھی رسول کہا گیا ہے، صحابہ کو بھی رسول کہا گیا ہے، یعنی پیغام لے کر جانے والے، تو رسولوں کا پیغام لے کے جانے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو لے کے گئے تھے سورہ یاسین میں رسول، تو وہ پیغمبر تو نہیں تھے، وہ رسولوں کے رسول تھے، پیغام لے کے جانے والے۔ تو یہ ان لاجیکل ہے، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ ایک رسول دھمکی لگائے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، اس کی بجائے وہ رسول قتل ہو جائے اور قوم پر عذاب ہی نہ آئے تو وہ تو پھر رسول جھوٹا پڑ جائے گا۔ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نہیں قتل ہوئے، مخالفین تباہ و برباد ہوئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، آپ کو مثال تو دیں۔ زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، وہ رسول نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، تو کوئی مثال لے کے آئے نا کہ یہ رسول تھا جس نے آ کے دھمکی لگائی کہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے، اور خود شہید ہو گیا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی دیکھ لیں، ان کے مخالفین تباہ نہیں ہوئے اس وقت، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ انہیں اٹھا لیا کیونکہ وہ رسول تھے۔ تو یہ ایک یونیک کیس ہوا۔ ہمارے نبی کے کیس میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی قتل کی سازشیں ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ تو حضور کی ایک دعا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو زہر تھا وہ 4 سال بعد دوبارہ سے اس کا اثر واپس آیا اور حضور اس زہر کی تکلیف میں شہید ہوئے، ورنہ تو اسی وقت صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ بخاری میں آتا ہے 4 سال تک تو زہر کا اثر 4 سال بعد کیسے آیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی الاسلام کو آنری ڈیتھ دی شہادت کی، ورنہ نبی الاسلام بھی شہید اس طریقے سے نہیں ہوئے کفار کے ہاتھوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کی خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ یہاں پر کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ میری امت فتوحات کرتے ہوئے کہاں پہنچے گی۔ تو اس سے مراد رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں، وہ 2 خزانے دیے گئے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی امت کی فتوحات وہاں تک پہنچے گی، یہ اس سے مراد ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو پڑھ کے تو آپ دیکھیں۔ علی بھائی، بیوی کے اوپر سختی کرنے کے باوجود بھی اگر بیوی نماز کو باقاعدگی سے ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں وعید ہی اسے سنائی جا سکتی ہے الٹیمیٹلی، اور پھر اسے بستر سے الگ کریں اور اپنی ناراضگی کا احساس اسے دلائیں، اور اگر اس کو پرواہی کوئی نہیں ہے آپ کی، پھر تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے۔ نہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسے طلاق دے دیں، بس اپنی محنت جاری رکھیں۔ میرا خیال ہے اگر اسے خدا کا صحیح تعارف ہوگا تو نماز کبھی نہیں چھوڑے گی۔ گھر بنانے میں اگر والد کچھ پیسہ حرام کا بھی لگا دے تو کیا وراثت میں ملنے والی جائیداد اولاد کے اوپر بھی حرام ہوگی؟ نہیں، اولاد کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، وہ اس کے باپ نے جو برائی کمائی ہے وہ اسی پہ وبال ہے۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو وہ جو وراثت میں آپ تک پہنچا، خواہ آپ کے ماں باپ نے حرام طریقے سے کمایا، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کو وراثت میں ملا ہے۔
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کا باپ حرام کی کمائی کا 1 کروڑ روپیہ چھوڑ کے مرا ہے تو اب وہ شخص کہے کہ میں اسے آگ لگا دوں گا. مال کو تو نہیں آگ لگانی, وہ تو آپ نے یوز کرنا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4278 کہ میری امت پر اللہ کی رحمت ہے, آخرت میں اس پر عذاب نہیں, اس کا عذاب دنیا میں فتنوں, زلزلوں اور قتل کی صورت میں آئے گا. تو کیا جو سیریا میں اور ترکیہ میں زلزلے آئے ہیں ان کا کیس وہ مجھے اس حدیث کی صحت کا نہیں پتا. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا اگر آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ مسلمان مرضی کرتے رہے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہونا, تو ایسا عقیدہ ہی کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے. بالکل اس کا کوئی مطلب ایسا بنتا ہی نہیں ہے. باقی جو دنیا میں تکلیف آتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس تکلیف سے گزار کے اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. وہ تو حدیث سے موجود ہے بخاری مسلم میں. تو جہاں پہ زلزلے اور سیلاب نہیں آئے اور لوگ نیچرل ڈیتھ مرے ہیں, دنیا میں زیادہ تر مسلمان تو نیچرل ڈیتھ ہی مرتے ہیں نا. 24 گھنٹے کے اندر 1.5 لاکھ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو سارے زلزلے سے اور سیلاب سے تو نہیں مر رہے ہوتے, تو وہ جہنم میں جا رہے ہیں, پھر وہ کدھر جا رہے ہیں, ان کے گناہ کیسے دھلیں گے؟ تو یہ ایک جذباتی بات ہے. وہ اجتماعی عذاب اس حوالے سے نہیں آئے گا. حضور نے یہ دعا کی تھی کہ امت ختم ہو جائے, تو ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ پوری امت دنیا سے ہی ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ مراد ہے اس سے. کیا ضعیف روایت بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں, ضعیف روایت صحیح روایت کی سپورٹ میں دلیل بن سکتی ہے اگر اس کے اندر اس کی ایکسپلینیشن موجود ہو تو دلیل بن سکتی ہے. لیکن ایبسولوٹلی اگر کسی عمل کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے تو وہ آپ ضعیف روایت کو یوز نہیں کریں گے. امام مسلم نے واضح مسلم کے مقدمے میں لکھ دیا کہ نہ تو حلال و حرام کے لیے, نہ وعید سنانے کے لیے, نہ بشارت سنانے کے لیے, نہ فضیلت سنانے کے لیے آپ ضعیف روایت کو استعمال نہیں کریں گے. صحیح حدیثیں کیا ختم ہو گئی کہ آپ ضعیف روایتوں کو یوز کریں گے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضعیف روایت کی سپورٹیو کوئی صحیح روایت موجود ہوتی ہے, اس کے حق میں اسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یار اس کو سپورٹیو اس سے زیادہ انٹینسٹی کی روایت موجود ہے, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ روایت بھی اپنی اصل میں درست ہوگی. لیکن وہ صحیح روایت اس کو سپورٹیو ہونی چاہیے. اگر کوئی صحیح روایت اس کو سپورٹیو نہیں, الٹا صحیح احادیث اس کے خلاف ہے, پھر آپ ضعیف روایت کو قبول نہیں کریں گے. شرک اکبر سے رجوع کر لینے کے بعد کیا قضا نمازیں اور روزے بھی دوبارہ لٹانے ہوں گے؟ نہیں, کوئی لٹانے کی ضرورت نہیں. توبہ کرنے سے وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ گاؤں کی بستی میں مجھے کوئی بھی رفع دین سے نماز پڑھنے نہیں دیتا, گاؤں والوں پر تو میں FIR نہیں کٹوا سکتا, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں, وہ کیا کرتے ہیں, مطلب مارتے پیٹتے ہیں مسجد میں؟ ہاں جی, مسجد سے نکالتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لیول تک بات ہے تو پھر آپ گھر پڑھ لیں نماز, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں جبکہ وہ خود کو فرقہ نہیں کہتے بلکہ قرآن و حدیث پر چلنے والا سمجھتے ہیں. دیکھیں, یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. کیا بریلوی اپنے آپ کو فرقہ سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اہل سنت و جماعت کی فکر کے اوپر ہیں. ایسے ہی تو اہل حدیث کو آپ کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ بریلوی بھی کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں. وہ فرقہ اپنے آپ کو مان لیں تو انہیں اپنے آپ کو جہنمی ماننا پڑے گا, کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, جو جنت میں جائے گا وہ ایک جماعت ایک گروہ ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم تو فرقہ ہے نہیں. فرقہ مطلب ہی ہے اصل سے ٹوٹ کے الگ ہونے والا. تو جس طرح اہل حدیث اس تکبر میں مبتلا ہے نا کہ ہم فرقہ نہیں ہیں, تو بریلوی, دیوبندی اور شیعہ بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں سمجھتے. تو کسی ایک کو سنگل آؤٹ کیوں کرنا ہے؟ تو فرقہ اس لیے یہ لوگ بن چکے ہیں کہ فرقہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بنیاد یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بتایا وہ حق پہ ہے, چاہے قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو, ہم اپنے بزرگوں کے فام کو لے کے چلیں گے. تو اہل حدیث فرقہ اس لیے ہے کہ جب ہم نے 2812 ان کے سامنے پیش کی ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, تو اب یہ فوراً کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا, ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں, یہ بات تو شیعہ کو سپورٹ کرتی ہے. ان کو رسول اللہ کی بات جو ہے وہ بالکل ہلکی معلوم ہوئی. کبھی احمد بن حنبل کا قول لے آتے ہیں, بھئی حنفی بھی تو امام حنیفہ کا قول لے آتے ہیں, تم احمد بن حنبل کا قول لے آتے ہو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس شخص کی بات جس کی قبر مدینے میں ہے, تو تمہیں تو یہی کہنا چاہیے جو ابن عباس نے کہا تھا کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھر برسنے چاہیے تم پہ, کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے ابو بکر عمر کی باتیں سناتے ہو. تو ابو بکر عمر کے مقابلے پہ تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں ہے. تو میں تمہیں کہوں گا کہ میں تمہیں بخاری مسلم کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے بنو امیہ کے فضائل سناتے ہو. بالکل. تو یہ تو شرم کریں, ڈر جائیں, آپ پہ تو پتھر برسنے چاہیے. اور یہ وہ روایتیں جو اہل حدیث خود سنایا کرتے تھے
دیوبند اور بریلویوں کو کہ ہم تمہیں حدیثیں سناتے ہیں اور تم کہتے ہو امام حنیفہ کا قول ہے. ابن عباس تو کہتے تھے ابو بکر عمر کی بات نہیں مانی جائے گی, تو ابو بکر عمر کے مقابلے میں تو تمہارا بنو امیہ شاہی کوئی نہیں ہے. یہ لوگ تو طلقاء ہیں, فتح مکہ پہ معافی مانگ کے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو ابو بکر عمر کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے. اور تم لوگ کہتے تھے کہ ابو بکر اور عمر کی باتیں نہیں مانی جائیں گی حدیث کے مقابلے پہ, اور جو ابو بکر عمر کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے ان لوگوں کی باتیں آپ بخاری مسلم کے مقابلے پہ پیش کر رہے ہو. شیم آن یو. کیا بات. اچھا بھائی, قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی شان ہی نہیں کہ وہ شاعری کرے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ غزوہ میں 80 بندے رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار پڑھے, النبی لا کذب. تو یہ دو باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے وہ شعر نہیں پڑھا, وہ فی البدی عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ہم قافیہ ہم وزن باتیں کر دیا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام نے کوئی شعر نہیں کہا. فی البدی عرب کے لوگ عام حالت میں بھی جب گفتگو کرتے تھے نا تو وہ ردیف اور قافیہ ملا کے باتیں کرتے تھے. وہ آزاد شاعری کی طرح ہوتی تھی, وہ کوئی بالکل ہم پلہ نہیں ہوتے تھے. یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا, نہ یہ ان کی شان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو نہیں مگر نصیحت اور قرآن مبین. یعنی قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے, اگرچہ قرآن میں بھی ہم وزن باتیں ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ ڈیوائن میوزک قرآن کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شاعری نہیں ہے. تو وہ اس شاعری کا جو کردار ہوتا ہے, شعراء کا جو کردار ہوتا ہے, اس کی نفی کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ شاعری کوئی بری چیز ہے. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں 100 اشعار ایک صحابی سے سنے. آپ شاعری کو پسند بھی فرماتے تھے, اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, آپ ان اشعار کے اندر شامل بھی ہو گئے. نبی علیہ السلام کوئی شاعری کہتے نہیں تھے, لیکن فی البدی کوئی رجز, اسے کہا جاتا ہے رجز, جنگی ترانہ. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, یہ غزوہ حنین کے موقع پہ بخاری مسلم میں آتا ہے. جب 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے, اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی مہار پکڑی بھی تھی, اور حضور فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی 100% شاعری کے اصول پہ آپ اسے پیش کریں تو یہ اتنا بھی ہم وزن نہیں ہے, بس قریب قریب ہی ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ 14-15 سال سے روزے نہیں رکھے, تو کیا اب ان روزوں کی قضا کروں؟ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ میں ان روزوں کو قضا کر سکوں. بس آپ ان کی طرف سے فدیہ دے دیں, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, اور اللہ سے معافی مانگ لیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو آپ توبہ کافی ہے. کیا بریلوی اور دیوبندی حضرات کتاب اللہ کے بعد بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا, شریف تھانوی صاحب نے بھی لکھا, بلکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے, مولانا الیاس قادری صاحب نے کہا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے. اور ان سب کے امام بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں کے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث جو متصل الاسناد ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, مرفوع احادیث, اور بخاری اور مسلم سے بغض رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. یہ تو ایگریڈ اپان ہے, یہ تو کوئی ایسا راز نہیں جو میں نے آ کے ریویل کیا. کیا شرک کرنے والا مسلمان بھی قیامت کے دن اپنی سزا کاٹ کر جنت میں چلا جائے گا؟ اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ. ڈفرنس بٹوین میل اینڈ فیمیل یورین, یعنی کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بچی کے جو پیشاب ہے اس کو مکمل طور پہ دھویا جائے گا, اور بچے کے پیشاب کی چینٹوں کو صرف پانی کے چینٹوں سے پاک کر لیا. ہماری حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے, ابو داؤد کے اندر بھی, کہ اگر بچے کا پیشاب ہے تو چند ایک پانی کے چھینٹے اس پہ چھڑک لینا کافی ہے, اور اگر بچی کا پیشاب ہے تو آپ نے اس کو اہتمام کے ساتھ دھونا ہے. میڈیکل ریزن آئی ہیں ابھی کوئی اس کی؟ میڈیکل ریزن کی ہمیں ضرورت نہیں, شرعی حکم ہے, بس دیٹس آل. عباس علمدار کون تھے, وضاحت کر دیں. یہ سیدنا حسین ابن علی کے بھائی تھے, اور واقعہ کربلا میں یہ شہید ہوئے, اور جنگ صفین میں بھی یہ شامل تھے. حضرت علی کے بہادر ترین بیٹوں میں سے ایک تھے. والدہ ڈیفرنٹ تھی ان کی, لیکن والد حضرت علی تھے, اور ان کے ہاتھ شہید ہوئے تھے, ہاتھ دونوں کٹ گئے تھے جب یہ مشکیزے میں پانی لینے کے لیے جا رہے تھے. علی بھائی, شب معراج کی رات کو کوئی خاص عبادت یا کوئی تلقین آئی ہو اس کی فضیلت کے؟ نہیں, کوئی شب معراج کے لیے کوئی نہیں آئی. واقعہ معراج تو ثابت ہے, لیکن اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں آئی. ایک بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے اسلام کی ہسٹری کا نالج ہو گیا, کیا آپ نے اتنی ساری کتابیں کیسے پڑھ لیں؟ یہ کوئی دینی سوال, بڑے متاثر ہیں آپ سے, تو اس لیے متاثر ہیں تو آپ قرآن و حدیث ہی پڑھیں میرے بھائی, مجھ سے متاثر نہ ہو.
عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں تو وضو ان کا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی مرد ہیئر کلر لگاتا ہے تو کیا ان کے سر کا مسح ہو جائے گا؟ نہیں، ہیئر کلر اور مہندی والا معاملہ الگ ہے، وہ رنگ چڑھتا ہے، وہ کوئی ایسی لیئر نہیں ہے جس کو کھرچ کے اتارا جا سکے، اگرچہ ہے وہ بھی لیئر ہے لیکن وہ لیئر کھرچ کے نہیں اترتی، بال پوائنٹ کا نشان یہ کھرچ کے اتر نہیں سکتا، جو لیئر کھرچ کے اتر جائے نا آپ اتارنے پہ قادر ہیں اور آپ اسے نہ اتاریں تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، جس طرح آپ کے پینٹ لگ جائے اور پینٹ بھی اس کے لیے جو پینٹ کا کام نہیں کرتا، جو کام کرتا ہے اس کے لیے معافی ہے، اسی طریقے سے جو آٹا گوندنے والی عورت ہے اس کے ناخنوں میں جو یہ بار والی سائڈ پہ بعض اوقات آٹا جم جاتا ہے اس کے اوپر اس کی معافی ہے، یہ اس کے لیے جو روٹین سے ہٹ کے کبھی کبھار کام کرے۔ اب ایلفی ہے، لیئر تو اس کی بھی چڑھتی ہے لیکن اگر آپ اتاریں گے تو وہ خالی اتر جائے گی تو وہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن نیل پالش ایسی چیز ہے جو فوراً ریموو ہو سکتی ہے اور یہ کوئی بیسک نیڈ بھی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کوئی مزدوری بھی نہیں کر رہی ہیں کہ آپ کوئی پینٹ کا کام کر رہے ہیں یا آپ آٹا گوند رہے ہیں اور یہ لگ گئی ہے، یہ تو ایک الگ سے آپ نے اپنی آسائش کے لیے ایسا کیا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگا لیں نا، نمازوں کو جمع کریں اور اس کے بعد تسلی سے اپنا فنکشن اٹینڈ کریں۔ اہل بیت سے مراد کون کون سے لوگ ہیں وضاحت کا؟ اہل بیت سے مراد جو صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں آیا آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، جو اہل البیت ہیں بنو ہاشم کے لوگ، قیامت تک وہ اہل البیت ہیں، اور نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اسپیسیفکلی اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ قرآن حکیم میں نبی الاسلام کی بیویوں کے لیے اور سیدنا حسن حسین فاطمہ اور سیدنا علی کے لیے صحیح مسلم میں آیا۔ علی بھائی نئے نوٹ کے ساتھ بنڈل کے ساتھ ایکسٹرا پیسے چارج کرنا بھی کیا سود کے جی ضرورت سود ہے جی، وہ پیسے کے بدلے آپ پیسہ لے رہے ہیں، لیکن وہ نئے نوٹ کر رہے ہیں نا، ہاروں والے جیسے دیتے ہیں نئے نوٹ کر رہے ہیں، نہیں ہار کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھیں 10 روپے کا نیا نوٹ ہے اور 10 روپے کا پرانا نوٹ ہے، اگر میں مارکیٹ میں جاؤں 10 روپے کے نئے نوٹ سے مجھے اگر 4 ٹافیاں مل رہی ہیں اور پرانے نوٹ سے مجھے 3 مل رہی ہیں پھر تو آپ کی بات درست ہے، تو مجھے بتائیں کیا برابر ہی ملتی ہیں کہ نہیں؟ برابر ہی ملتی ہے، تو دونوں کی ورتھ تو ایک ہے نا، صرف نیا اور پرانا ہونے سے آپ اس کے اوپر قیمت چارج نہیں کر سکتے۔ اب جو ہاروں والا معاملہ ہے وہ ہار کی وجہ سے اس کی قیمت آپ زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، آپ نے نیا نوٹ لینے کے بعد نوٹ کی قیمت نہیں وصول کر رہے بلکہ اس ہر نوٹ کو فولڈ کیا جاتا ہے، پھر ایک ترتیب سے سٹیپلر کے ساتھ ان کے گھنٹوں لگتے ہیں اور ایک ہار تیار ہوتا ہے، ایک ہار کے اندر اگر 10,000 روپے کے نئے نوٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہار والا اس کی قیمت 12,000 آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ 2,000 نئے نوٹوں کے نہیں آپ سے لے رہا بلکہ ان نوٹوں کو ارینج کرنے کے لے رہا ہے، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن اگر صرف جس طرح یہ تھدیاں بعض اوقات وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے اور قانوناً یہ جرم ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بینک سے آپ نئے نوٹ لے سکتے ہیں، عید کے موقع کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ آتا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور آپ نئے نوٹ ریسیو کریں، لیکن یہ جو بینک کے اندر بیٹھے ہوئے حرام خور ہے نا وہ عام لوگوں تک یہ پہنچ نہیں دیتے، وہ نوٹوں والوں کو وہ نوٹ بیچتے ہیں تو وہ نوٹ بیچنے والا بھی اور اس کے پیسے دینے والا بھی خریدنے والا بھی دونوں حرام کے مرتکب ہیں، قانوناً یہ جرم ہے، بتائیں لوگوں کا ان کو اندر کروایا۔ علی بھائی کیا لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ اگر اسلامک بینک کے تھرو ہے پھر تو بالکل درست ہے، غیر اسلامک بینک جو ہے وہ سودی کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ علی بھائی اسلام پر پورا اترنے کے بعد اگر والدین اعتراض کریں اور گھر سے نکال دیں تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ نکل جائیں اور جب وہ بیمار ہو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور معروف طریقے سے دنیا میں چلیں، قرآن میں واضح ہے اگر ماں باپ تجھے شرک کا کہیں تم نے ان کا کہنا نہیں مانا اور دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ نے ماں باپ کے کہنے پہ دین پہ نہیں چلنا، نہیں بالکل نہیں، ماں باپ کی اطاعت آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر کرنی ہے، ادروائز آپ کافر ہو جائیں گے۔ علی بھائی جنات کو قابو کرنا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ نہیں، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ آپ نے جنات کو قابو کرنا ہے۔ اور جھاڑ بھونک کے حوالے سے بھی بتا دیں تھوڑا سا۔ کیا جھاڑ بھونک کرنا؟ جھاڑ بھونک تو درست ہے، وہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں آپ نے جنات قابو نہیں کرنے ہوتے بلکہ جن لوگوں کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے ان کو آپ دم کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ اثر دور ہو اور وہ سنت وظائف کے ذریعے وہ کریں، بالکل کریں۔ کیا فیمیل ڈاکٹر کسی میل کا چیک اپ کر سکتی ہے؟ اگر کوئی اور میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں پھر ضرور کریں۔ علی بھائی شوہر اگر بیوی کو یہ کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ نہیں، رزق میں اضافے والی تو کوئی بات نہیں موجود ہے، باقی وہ اگر کسی امیر عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ تو دنیاوی طور پہ رزق میں اس کے اضافہ ہو جائے گا تو کرنے دیں، ٹھیک ہے۔
یہ جو قرآن کی مکی صورتیں ہیں، کیا یہ مکی صورتیں پوری مکہ میں ہی نازل ہوئی یا کچھ حصہ ان کا مدینہ میں بھی نازل ہوا؟ چند ایک صورتوں کی آیات ایسی ہو سکتی ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکی صورتیں اوورال جو ہیں وہ مکے کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ کیا عورت پر عید کی نماز واجب ہے؟ جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز نہ پڑھی اس کے روزے بھی نہیں ہوئے۔ نہیں، کوئی نہیں کہتا یہ عید کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا نبی الاسلام نے مشروع فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورتیں مخصوص ایام میں وہ بھی عیدگاہ جائیں تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو اور مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن یہ اس صورت میں جب عیدگاہ کے اندر نماز ہو رہی ہے، چونکہ ہماری مساجد کے اندر عید پڑھی جاتی ہے تو وہاں مخصوص ایام والی عورتیں نہیں جائیں گی، صرف وہ عورتیں جائیں جو پاک ہیں۔ ایک بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی رشتہ اس لیے نہیں دے رہا کہ انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، تو والد کی طرف سے یہ مشورہ ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی سے شادی کر لیں کہ میں نے پہلی بیوی کو طلاق دی تھی، ایسا نہیں، کرنا وہ درست ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ خبر کھولی جائے گی تو بتا کے کر تو میں آپ کو آفر دیتا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی بیوہ عورتیں ہیں، بچوں والی عورتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی شادی کرنے والا تیار نہیں، تو آپ ان سے شادی کریں۔ زبردست، صحیح بات۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنواری ملے تو یہ تو یہ نہ کام کریں۔ اچھا جی، خواجہ سراؤں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے لباس، ان کے حقوق کے حوالے سے تھوڑا سا حقوق کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ یہ ہے، ٹرانسجینڈرز کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، وہ تفصیلی ریکارڈ ہے۔ گھر میں ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہیں، والدین کو بہت سمجھایا لیکن وہ بات نہیں سنتے، اب کھانا بھی ہیٹر پہ پکتا ہے، تو کیا ہیٹر پہ پکا ہوا کھانا میرے لیے حلال ہوگا؟ نہیں، وہ دیکھیں یہ تو حرام کام ہے بالکل، آپ جا کے ذرا بابڈا والوں کو رپورٹ کریں، اپنا میٹر کٹوا دیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی آگ سے دنیا میں گرمی برداشت کرنا اور بھوک برداشت کرنا یہ زیادہ آسان کام ہے، تو یہ کر لیں، آپ شکایت لگائیں، میٹر کٹوائیں۔ سوالات کا سلسلہ بھی ختم ہوا چلتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جزاک اللہ خیر۔